إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ سورہ الکہف کو توحید سے شروع کیا گیا، پھر مادے کے مختلف جو دھوکے ہیں ان پہ بات کی گئی، پھر اللہ پاک کے یہاں جو احوال یا حالات کا قانون ہے اس کو بیان کیا گیا کہ بعض دفعہ ایک چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ تم مستقبل سے آگاہ نہیں ہو جبکہ اس زمین کے فیصلے کرنے والا ان سے آگاہ ہے۔ پھر مادی اسباب پہ لا کے اس صورت کو ختم کیا، اس کا یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ذی القرنین، قرن آپ کو پتہ ہے سینگ کو کہتے اور قرنین دو سینگوں کو کہتے، تو یہ صاحب جو تھے ان کے سر پر خود تھا، دو سلطنتیں ان کے انڈر تھیں، ان کی نشانی کے طور پر دو سینگ اس خود کے اوپر بنے ہوئے تھے، تو دو سینگوں والا انہوں نے وہ جو خود سر پہ رکھتے تھے دو سینگ اس کے نظر آتے تھے، اس لیے ان کو ذی القرنین کہتے ہیں۔ یہ ان کا لقب تھا، نام نہیں تھا۔ تو ان کے واقعے کو اللہ پاک نے پھر کیونکہ سوال کیا گیا تھا تو پھر آخر میں لا کے رکھا کہ اسباب، چونکہ یہ دنیا اسباب کی ہے، ہم اسباب کے ذریعے آتے ہیں، اسباب کے ذریعے جیتے ہیں، اسباب کے ذریعے مرتے ہیں، جو بھی نیکی بدی ہم نے کرنی ہے وہ اسباب کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ مسجد بناتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں تو بناتے ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ درختوں کے ساتھ نہیں لگتے، کمانے پڑتے ہیں۔ کسی کی مدد آپ کرتے ہیں، اسی طرح دیگر اپنے بچے پالتے ہیں۔ اب وہ وظیفوں سے تو نہیں پلتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ جو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو وہ سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے تو ان کے یہاں فاقہ نہیں ہوتا، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کو فاقے ہوئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دو دن تین تین دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وظیفہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ کہانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس لالچ میں ہی جو ہے وہ اس کو وظیفوں سے پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے،
اس میں پیٹ میں کچھ جائے تو آرام آتا ہے. تو کہا گیا کہ ہم نے اسے زمین پر تمکن عطا فرمایا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر قسم کے اسباب اسے فراہم کی. فاتبع سببا، انہوں نے ان اسباب کو استعمال کیا، ان سے بھاگے نہیں. آپ کو معلوم ہے اس وقت جو جس قسم کے حالات ہیں ان میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یورپ کی طرف نکل جائیں، فلاں طرف نکل جائیں، فلاں طرف نکل جائیں. اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ مادی طور پر وہ ممالک جو مستحکم ہیں، وہاں جابز ہیں، سیکیورٹی ہے، دیگر معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں نام ہے اسلام کا، لیکن مسلمانوں والی کوئی چیز ہمارے اندر ہے نہیں. نہ اخلاق ہمارے مسلمانوں والے کہ ہم کسی غریب کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کی مدد کر دیں. گالی گلوچ، حسد، کینہ، سازش، جھوٹ، سفارش، رشوت، ملاوٹ، سب چیزیں کمال درجے کی ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. یعنی آپ کسی کی رشوت کی اگر لے کر جائیں گے، کہیں شکایت لے کر جائیں گے تو وہ اس سے بڑا راشی ہوگا. آپ اگر امن و امان کی جا کے کہیں شکایت کریں گے تو وہ ان سے بڑا گینگ ماسٹر ہوگا. جتنے بھی ہمارے یہاں کرائمز ہوتے ہیں وہ ان کے علم سے باہر نہیں ہوتے بلکہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اس کا باقاعدہ اگر کہیں جوا خانہ چل رہا ہے تو اس کا بتہ دیا جاتا ہے جا کے تھانے میں. آپ جا کے جوا خانے کی بڑے آپ مومن ہوئے، آپ کا ایمان، اور آپ نے جا کے کہا جی ہمارے پڑوس میں جوا خانہ چلتا ہے اور شراب آتی ہے رات کو، تو جس کو آپ جا کر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ بندہ میرے یہاں پہنچ کیسے گیا ہے، یہ اگر یہاں پہنچ گیا تو یہ اوپر بھی پہنچ جائے گا، اسے اٹھاؤ. وہ مرواتے ہیں. تو صرف اسلام کا نام لینے سے رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں نہیں ہو جاتا، اس کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں. اللہ پاک نے جو احسان جتلایا مکے والوں پر وہ کیا ہے کہ کیوں اس گھر کے رب کی بندگی کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک میں نے کھلایا ہے اور خوف میں امن عطا کیا ہے. دو صفتیں گنائی آپ کے یہاں یہ ہیں، دونوں ہی نہیں. یہ دونوں یورپ میں ہیں، وہ جنہیں یہودی ملک کہتے ہیں ان میں. لہذا لوگ اس طرف، یہ بنیادی ضرورتیں دو، سیکیورٹی اور کھانا. تو یہ اسباب سے حاصل ہوتی ہے اور اسباب کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کوئی کام کرنا پڑتا ہے، جہد مسلسل ہوتی ہے اور اس میں دھائیاں لگتی ہیں. ہمارے یہاں تو حکومتیں آتی ہیں اور جیسے کوئی عقل مند روز دوسرے تیسرے دن پودا اکھاڑ کے دیکھتا ہے کہ جب اس کی جڑیں لگی ہیں یا نہیں لگی، پھر ٹھوک دیتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، اس کی جاڑی کو نہیں نکلی، میں روز نکال کے دیکھتا ہوں اسے لگی ہی نہیں زمین میں. حکومت آتی ہے 1.5 2 2.5 سال میں فارغ ہو جاتی ہے، دوسروں کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کو کام نہیں کرنے دینا. وہ آتا ہے تو بس اپنی کرسی کے دفاع میں لگ جاتا ہے، وہ کام کس نے کرنا ہے، ٹانگیں کھینچنا. تو کوئی چیز بھی ہمارے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی قوم بن کر نظر آئیں کہ ہم کوئی قوم ہے، کوئی امت ہے. کچھ بھی نام امت ہے، یہ ایک نام ہے لکھا ہوا. امت والی کوئی ہمارے اندر خصوصیات نہیں. ہم ایک گلا سڑا گروہ اور نہ کوئی قومیت والی بات ہے. لپ سروس ہے، مدارس زیادہ ہو گئے ہیں، مساجد زیادہ ہو گئی ہیں، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، آؤٹ پٹ کچھ نہیں. بدماشی بھی اتنی زیادہ، چوری چکاری بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، برائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسپتال زیادہ ہوں تو زیادہ مریضوں کا علاج ہونا چاہیے. تو اخلاقیات ہمارے یہاں اس کا جنازہ نکل چکا ہے. اسباب کی ہم مذمت کرتے ہیں لیکن انہی اسباب کے لیے ہم دین ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں اصل اصول یہ ہے کہ جو غصب کی مسجد ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی.
اور غصب ضروری نہیں کہ پورا ہو، کنویں کا پورا پانی پیشاب نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیشاب اس کو پلید کر دیتا ہے. آپ کا کپڑا پورا ناپاک نہیں ہوتا، تھوڑی سی جگہ پیشاب ہوتا ہے اور پورے کپڑے آپ کے ناپاک ہوتے ہیں. آپ نے کسی کا آدھا پلاٹ ڈال لیا، 2 میٹر جگہ ڈال لی، اتنے فٹ جگہ ڈال دی، وہ پوری مسجد غصب کی مسجد ہو جاتی. اور کوئی احساس جرم بھی نہیں، کیونکہ یہ غصب فی سبیل اللہ ہے کہ ہاں جی یہ اللہ کی زمین ہے جی، اور بندے بھی اللہ کے ہیں، کتاب بھی اللہ کی پڑھائی جا رہی ہے، اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، چوری کر کے اللہ کو دینا ہے تم لوگوں. ویسے تو بندے بھی سارے اللہ کے، کوئی بھی چلتی پکڑی اور عورت جاتی ہوئی پکڑ لو تم، اس لیے کہ تم مولوی ہو، ایجنٹ زمین پر اللہ کے، اور یہ اللہ کی بندی ہے. ایسے ہوتا ہے. ملکیتیں نہیں ہوتی، پیسے کسی نے دیے ہیں، اپنے گھر کے لیے دیے، اور تم نے اس کو جناب علی پہلے جا کے کہا کہ جی وہ ہم نے یہاں صفیں رکھنی ہیں، صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جو صفیں رکھ لو، چلو مجھے بھی کچھ ثواب ہو جائے گا. پھر کہا جی نمازیں زیادہ ہوتے ہیں، وہ ٹوٹیاں کم ہیں تو ٹوٹیاں ادھر لگا لیں، ہم کوئی 8-10 پھر لگا لو، کیا مسئلہ ہے، میں نے بھی کون سا بنانا ہے. پھر کوئی صاحب آئے، انہیں ثواب کا بخار چڑھا، انہوں نے کہا یہ یار کچی جگہ ٹوٹیوں کی، میں یہاں پکا نہ بنا دوں باتھ روم پکے بن گئے. کسی نے لا کے جو اگلی کچی جگہ تھی وہاں پہ سلیب ڈلوا دی کہ یار نمازیوں کو یہاں تنگی ہوتی ہے. وہ صاحب یہاں سے جب پلٹ کر گئے اس پلاننگ کے تحت کہ وہاں مکان بنائیں گے، تو دیکھا تو سارا مسجد بنا ہوا. یہ کیا ہوا کہ یار آپ کو ثواب ہوگا. یہ ہے بدو بدی کا ثواب، کوئی لینا چاہے یا نہ لینا چاہے. تو کہاں فریاد کریں گے آپ؟ وہ مداربے والا سکینڈل سنا آپ نے، بوریوں میں بھر کے جو کھا گئے. مسجد اعلان ہوا جی جناب علی، اور مولوی صاحب نے اپنی گارنٹی پر نمازیوں سے پیسے لے کے دیے، اور اس میں سے اپنا کمیشن رکھتے تھے مولوی. 2-4 مہینے 6 مہینے جس کا بھی آیا ہے، 4000 آیا تو اس میں 3.5 دیا، 500 مولوی صاحب کا کمیشن تھا. بینکوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے جی، سود ہے، اور بھاگ کہاں رہے ہیں سود والے ممالک کی طرف. اور جہازوں کے جہاز ڈوب رہے ہیں، اور بچے پھر جناب علی وہ نظر آتے ہیں تیرتے ہوئے پانی پہ، اور کہتے ہیں جی وہ اسلامی ممالک ان کو پناہ نہیں دیتے اور فلاں نہیں کرتے. انہیں اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ چور کی بات نہیں کرتے تم، اچھے بھلے رہ رہے تھے وہ، کس نے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا؟ تمہارے اسلام نے. تم اسلام نافذ کرنے آئے تھے، تم خلافت قائم کرنے آئے تھے، تم نے اسلامی ممالک کو تہس نہس کر دی، امت کو توڑ پھوڑ دیا. آج تم نے عورتوں کو عصمت بیچ کر روٹی کھانے پر مجبور کر دیا. یہ خلافت تمہیں چاہیے تھی؟ یہ بھیڑیوں کے گروہ ہیں، یہ صرف ان کی داڑیاں مت دیکھیں، ان کی شکلیں مت دیکھیں. وہ حضور نے سچ کہا تھا، یہ جہنم کے کتے ہیں. پورے ملک دربدر ہو گئے، لوگ کتنوں کو پناہ دیں، پورا ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے. اور پھر کہتے جی امت مسلمان کو پناہ نہیں دیتی، بھاگنے پہ تم نے مجبور کیا. اسٹیبل حکومتیں تم نے گرا دی. پھر کیا کہ گرانا تمہیں آتا ہے، اصل کمال بنانے میں ہے. اور تمہاری ہمت، تمہارا کوئی پلاننگ، تمہارے کوئی اسباب، کوئی وسائل. گھر بھی پلاننگ اور وسائل کے ساتھ چلتا ہے، نمازیں پڑھنے سے نہیں چلتا. کمائی کی جاتی ہے تو گھر والے کھاتے ہیں، بچے اسکول پڑھتے ہیں، فیس جا کے، وظیفے جمع نہیں کروائے جاتے، درم اور روپیہ اور ڈالر جمع کروائے جاتے ہیں. گھر بھی اسباب سے چلتے ہیں، ممالک بھی اسباب سے چلتے ہیں. اور اسباب تمہارے پاس کیا ہے؟ بینک لوٹ لیتے ہو تم، بندے اغوا کرتے ہو تم، اور کہتے ہو جی جتنے مرضی ہے دے دیں ثواب ہی ہوگا. تو کیوں جہاد کو حکومت کے ساتھ شرط کے طور پر باقاعدہ کہ امام کی اجازت ہوگی، اس کا حکم ہوگا، اس کی نفیر ہوگی تو وہ جہاد کہلائے گا؟ اس لیے کہ حکومت کے پاس اسباب ہوتے ہیں اس آگ کو ایندھن دینے کے لیے. یہ جنگ ایک آگ ہوتی ہے،
تم نے ایک جنگ چھیڑ دی، تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، تو کیا کرو گے؟ یہی کرو گے جو کر رہے ہو، بینک ڈکیتیاں اور اغوا، یہ سارا زیادہ تر انہی کی وجہ سے زیادہ ہوا، کیونکہ فی سبیل اللہ ہوا۔ تو اسباب و وسائل ایک جینن ضرورت ہیں سوسائٹی کی، ان کی مذمت کرنے سے اور یہ واقعات بیان کرنے سے کہ فلاں بکریاں لے کر چلا گیا اور فلاں نے یہ کر لیا، یہ ایک آدھ بندے کے بکریاں لے کر چلے جانے سے شریعت نہیں بنتی، ناگزارے ہوتے ہیں۔ ممالک چلانا، حکومتیں چلانا، لوگوں کو روزی اور وسائل فراہم کرنا، تعلیم اور اسپتال فراہم کرنا، اس کے لیے پلاننگ اور اسباب چاہیے ہوتے۔ تو ہم نے ہمیشہ باتیں کی ہیں، بڑے بڑے خطبے دیے ہیں، لیکن جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ صاحب ہم پھر کریں کیا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حلال کیسے کریں، تو اس کا جواب کوئی نہیں۔ بھائی ہمارا کام تمہیں بتانا تھا، پھر جواب کیا دیتے ہیں؟ ہمارا کام تمہیں بتانا تھا، اب تم جانو تمہیں۔ جب تک متبادل آپ نہ دیں تب تک آپ کا بتانا بھی ایک جرم ہی ہے، بندے کو ڈھیٹ کرنے والی بات ہے۔ جب آپ کو پتہ کہ یہ بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو پہلے وہ بیچارہ نہ جانے انجانے میں کام کر رہا تھا، اب آپ نے اسے بتا کے فاسق بنا دیا۔ جب وہ ایک کام اس طرح کرے گا، پہلے اسے نہیں پتا تھا میں شریعت کا قانون توڑ رہا ہوں، لیکن وہ کرنے پر مجبور تھا، آپ نے اسے بتا کہ تم شریعت توڑ رہے ہو، اب وہ شریعت علم کے ساتھ توڑ رہا ہے، اور جب اس نے ایک چیز توڑ دیا تو اب اسے پھر وہ توڑنے کی عادت پڑ گئی، اب وہ فاسق ہو گیا، آپ نے بنایا اسے۔ تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے انسانی کہ آپ اتنی لمبی لسٹیں فراہم کریں کہ فلاں اگر کوڈ ہے تو اس میں خنزیر کی چربی، اور فلاں کوڈ ہے تو اس میں فلاں چیز، اور یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ تو اسباب کا اتباع کیا اس نے، مغرب شمس پہ پہنچا، وہاں ایک قوم دیکھی، اللہ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ جو سلوک چاہو تم کر سکتے، یعنی ان کو حوالے کر دی۔ اس نے کہا جی جو تو ان میں اچھے ہوں گے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جو برے ہوں گے ہم انہیں سزا دیں گے۔ پھر ایک جگہ پہنچے تو وہ ایسی جگہ تھی کہ غریب لوگ تھے۔ تیسری جگہ پہنچے تو اس قوم نے یہ شکایت کی کہ اجڑ قوم تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے یاجوج ماجوج حملہ آور ہوتے ہیں ان علاقوں کی طرف سے، اور ہر چیز تہس نہس کر دیتے ہیں، تو آپ اگر مہربانی کریں تو ہمارے لیے ان کے اور ہمارے درمیان کوئی باڑ بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں کہ وہ آ نہ سکیں اس طرف۔ تو ان کا اچھا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج دیں، آپ کو مالی مدد کریں؟ ان کا نہیں، مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، اللہ نے مجھے بڑی خیر عطا فرمائی۔ دیکھیں مال کو قرآن حکیم میں جہاں بھی کہا گیا یا تو خیر کہا گیا ہے یا اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ خیر فرمایا کہ سنو واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا، مال خرچ کرو، اور جمعہ پڑھنے کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ یہ جو صوفیاء کی بنائی ہوئی جو ہے نا مزمتی، کہ جو کشکول لے کر دروازے بجایا کرتے تھے، ولی اللہ آیا اس نے آگے دروازہ بجایا، یعنی ولی اللہ لازماً وہ بھیک ہی مانگنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو کھلانے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اسے فضل کہا ہے، اسی سے انفاق کرتے ہو، حقوق ادا کرتے ہو، یہی تمہارا ایندھن ہے جس سے اپنی جنت کماتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بڑی خیر عطا فرمائی ہے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے مادی ضرورت، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے مین پاور کی ضرورت ہے، بندے دو۔ اور اس نے
وہ لوہے کی شیٹیں لگا کے ان کے درمیان جو ہے وہ تانبا بھر دیا. انہوں نے کہا کہ اب وہ لوگ اس طرف نہیں آ سکیں. وہ درہ بند کر دیا جس طرف سے وہ حملہ آور ہوتے تھے. اور پھر اس نے اس پر توکل نہیں کیا. یہ ہے اصل میں جو بات بتانے والی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. یہ کوئی پکی چیز نہیں ہے. جب تک میرا رب چاہے گا یہ قائم رہے گی, اور جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا. یہ ہے اصل چیز کہ بندہ اسباب فراہم کرے لیکن توکل ان پر نہ کرے کہ یہ اتنے سال کے لیے ہے تو اتنے سال رہے گی. یہ جب تک رب چاہے گا تب تک رہے گی. بس اتنی ساری بات ہے جو سمجھانے کی ہے. اور جب رب اس کو ہٹا دے گا تو پھر وہ جوج ماجوج جو ہے وہ پھر ادھر سے ابل پڑیں گے. وہ ظاہر ہے جو روکے ہوئے تھے اس پہ پھر ہمارے یہاں بڑی بڑی کہانیاں لمبی بنائی گئیں, اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, اور وہ چاٹ لیتے ہیں اس کو اور صبح چھوڑ دیتے ہیں, صبح تو انشاءاللہ نہیں کہتے. تو یہ گوگ ماگوگ قومیں ہیں, یہی یہ پھینی قومیں جو ہیں چائنا اور اس کے ساتھ یہ قومیں ہیں. اس علاقے کے لوگ ادھر حملہ اول ہوتے تھے تو وہ انشاءاللہ کہتے ہو تو اسلام کے دشمن ہیں. اور آج کل وہ دروں سے نکلنے والی بات ہی کوئی نہیں رہی, جہازوں سے آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ ساری اس پہ پھر لوگوں نے آگے اس کو مزیدار بنانے کے لیے پھر اپنے اپنے مسالے ڈالے اس میں. بات ساری اتنی ساری تھی کہ بھائی یہ میں نے درہ بند کر دیا ہے, اب وہ اس طرف نہیں آ سکیں گے, کیونکہ اس زمانے میں وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے تھے اس کو توڑنے کے. آج کے زمانے میں تو بم ہیں اور بڑے بڑے میزائل ہیں, وہ تو ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے. یہ اس زمانے کی بات ہے. کیونکہ جب تک یہ رب چاہے گا قائم رہے گی, جب میرے رب کا حکم آئے گا ٹوٹ جائے گی, اور پھر یہ لوگ ادھر سے ابل پڑیں گے. اسی میں پھر قیامت کو بھی شامل کر لیا گیا کہ وہ بھی میرے رب کا حکم ہے. یہ زمین بھی, ایک تو یہ درہ ہے, درے کے اندر یہ دیوار ہے, ایک یہ پورا نظام ہے. یہ بھی صرف دیوار نہیں, پورا نظام میرے رب کے حکم پر ٹکا ہوا ہے. ایک دن اس کا حکم آئے گا اور یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے. یعنی جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں یہ اس دن روئی کی طرح, اور وہ روئی جو رنگی ہوئی ہے مختلف رنگوں میں, پہاڑ کیونکہ مختلف رنگوں کے, جب کشش ثقل ختم ہو جائے گی جس نے ان کو جوڑا ہوا ہے تو یہ بالکل اڑیں گے اسی طرح جیسے روئی کے گالے اڑتے. آسمانی بادلوں کو اللہ نے پہاڑ کہا ہے, اور آپ جہاز کے اوپر سے اگر دیکھیں نیچے تو آپ کو پہاڑی وہ نظر آتے ہیں. اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں نیچے سے وہ نہیں نظر آتا اس طرح, وہ ایسے بچھے ہوئے نظر آتے ہیں. اوپر سے جب جہاز سے آپ دیکھتے ہو بالکل پہاڑیاں اور درے اور اس طرح سے نظر آتا ہے کہ پہاڑ ہیں. اس کے بعد اب بحث کو سمیٹا گیا ہے اور نیا موضوع شروع ہوا ہے. فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست اور خیر خواہ اور ولی حاجت روا بنا لیں گے تو اس سے میں راضی ہو جاؤں گا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی, میرے بندے, نیک بندے کو بنا لو تم. بیت اللہ میں جو بت رکھے گئے تھے جن کو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے, سجدہ نہیں کرتے تھے, یہ ہماری کہانیاں ہیں, ہماری پرسیپشن ہے. سجدہ اللہ کو کیا کرتے تھے, حاجتیں ان سے مانگتے تھے اور ان کے وسیلے سے مانگتے تھے. ان کو حاجت روا نہیں سمجھتے تھے, سمجھتے تھے اللہ کے پیارے ہیں, ان کے صدقے سے مانگو تو اللہ انکار نہیں کرتا. جب ان کا نام درمیان میں آ جاتا ہے تو اللہ انکار نہیں کرتا, کسی کی بات نہیں موڑتا. سفارش کا کنسپٹ تھا نا. اور پھر آہستہ آہستہ اللہ بھول ہی گیا پھر, یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. سورہ زمر میں وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى,
ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے کہ یہ خود اللہ کے قریب ہیں، تو ہماری فائل ذرا آگے رکھوا دیں گے، بس اتنی ساری بات۔ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جب کام ہو گیا، گائے نے بچڑا دیا تو انہوں نے جا کے پھر شکرانے کے طور پر وہ دودھ جا کے پہلے دن کا وہاں چڑھا دیا بت پہ۔ فصل اچھی ہوئی، فصل میں سے عشر بھی نکالتے تھے، وہ اپنا اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے جو غریبوں کو دینا ہے، لیکن اس بت کا بھی ضرور نکالتے تھے۔ اور بت کس کے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ پیارے نہیں تھے؟ پیارے ہی تھے، لیکن اللہ کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں سورہ الکہف میں کہا تھا نا، کل بتا دوں گا۔ انہوں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا اچھا کل آنا بتا دوں گا، تو کس بھروسے پہ کہا تھا کہ اللہ پاک مجھے بتا دے گا تو میں بتا، اگر حضور کو معلوم ہوتا تو اسی وقت جواب دے دیتے، کل کیوں دی؟ کل مجھے اللہ بتا دے گا، لیکن اللہ پاک کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ آپ نے کیوں کہا کہ میں کل بتا دوں گا؟ وہی روک دی۔ اب وہ روز آتے، مذاق بن گیا کہ آپ کی کل کتنے دن کی ہوتی ہے سرکار؟ ہفتہ ہو گیا ہمیں آتے ہوئے، آپ کہتے کل بتا دوں گا۔ ابو لہب کی بیوی نے آ کے کہا کیوں تیرا شیطان تجھے چھوڑ گیا ہے؟ یعنی اب وہ جن جو آتا تھا تمہیں خبریں دے رہے، وہ کہتے تھے جن چڑھتا ہے ان پر۔ بکریاں چراتے تھے، کہیں دوپہر میں چلے گئے ہوں گے کسی گاہ کے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی میں چلا گیا بچہ، جی جن چمٹ گیا اس کو دوپہر میں۔ وہ حضور کو سچا سمجھتے تھے، امین سمجھتے تھے، بیچارہ کیا کرے گا، وہ اب جن چڑھ گئے۔ وہ مجنون ان معنوں میں کہتے تھے کہ جن چڑھا ہوا ہے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے، دوپہر کا وقت تھا، بچے پیچھے لگے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو وہ حضور کو جانتا تھا۔ حکیم ابن حزام اس نے کہا کہ بھتیجے دیکھو تم کس حال میں تھے اور اب کیا حالت ہو گئی ہے۔ بچوں کو اس نے بگایا، کہا کہ دیکھو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں اور پیسے بھی تم سے نہیں لوں گا۔ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے دونوں ہاتھ آپ نے پیٹھ ٹیک لیے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے فرمایا چچا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وہ پورا پھر آپ وہ جو جمعہ کا خطبہ آپ سٹارٹنگ میں سنتے ہیں نا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ، وہ یہ پورا پڑھا حضور۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے پھر پڑھو۔ حضور نے پھر پڑھا، اس نے تیسری بار پھر کہا کہ بھتیجے پھر پڑھو، اور اس کے بعد مسلمان۔ تو اس نے کہا کہ وہ جن اب چھوڑ گیا، نہیں چڑھتا، جو آپ کو خبریں دیا کرتا تھا، اے محمد تیرا خبریں دینے والا جن، شیطان، شیاطین جنوں کو کہتے، چھوڑ گیا۔ تو کتنا بڑا تانا تھا۔ جب وہی آئی تو سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ یہ بات مت کرنا کہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ساتھ انشاءاللہ کہنا۔ کتنی غیرت ہے اللہ پاک کے اندر اس بارے میں۔ نبی کی عزت کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ریکارڈ درست رکھنا ضروری ہے۔ آپ نہیں، میں بتاؤں گا۔ آپ کہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو میں بتاؤں گا۔ اور ہم کتنے کام کہہ دیتے ہیں ایسے ہی رینڈم میں کہ جی وہ میں کروں گا، یہ ہوگا، انشاءاللہ بہت ضروری۔ یہ تو اللہ کو اس میں شریک کرنا ہے، ساتھ گارنٹی ہے اس کام کے ہونے کی، نہ ہوا تو آپ جھوٹے نہیں ہوں گے۔ ہم نے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ کروں گا۔ پھر عملی تعلیم دی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، تو اس میں پر لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ، اللہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ کہ تم یقیناً انشاءاللہ داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں۔ تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل کے بارے میں ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔
ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت. اور جب بھول جائے تو اللہ کا ذکر کر کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کرو، اللہ معاف کر دے، میں ایسے کہہ دیا، میں نے بات تو تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے معاف کر دینا، بس ایسے نکل گیا غلطی سے. یہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہم یوں کہہ دیتے ہیں جیسے ہم ہی مالک ہیں، ہم جو چاہیں کریں گے. تو عبادی اللہ کے نیک بندوں کو بھی حاجت روا سمجھ لینا، اللہ کے غصے میں کوئی کمی نہیں کرتا. ایک عورت عصمت میں شوہر کے بھائی کو استعمال کر لے، اس سے قریبی رشتہ تو کوئی نہیں، تو وہ یہ بات کہے کہ جی وہ آپ کا بھائی تھا، کون سا غیر تھا. شوہر کی غیرت گوارا کرتی ہے تو بھائی کو بھی مار دیتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے. یا یہ کہے کہ جی یہ وہ پوچھے یہ سونے کے کڑے کہاں آپ کے فلاں دوست نے لے کر دی، کیا خیال ہے؟ اس کی غیرت گوارا کرتی. اور وہ کہے کہ ہے تو تیرا پیارا ہی نا، تیرا لنگوٹیا ہے، ہر وقت دونوں بڑے قریب رہتے ہو، اکٹھے بیٹھتے، اکٹھے کھیلتے، اکٹھے جناب علی فلمیں دیکھتے ہو، کرکٹ کے میچ دیکھتے ہو، کوئی غیر تھوڑے ہی ہے. یہ تم اللہ پاک کو کہتے ہو غیر تھوڑے ہی ہے، تیرا پیارا ہی ہے نا. وہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تمہیں ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا کہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، یہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کیا گیا ہے. اللہ کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی برانچ نہیں ہے. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، آپ سے زیادہ میں ان کے قریب. وہ شارگ، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں. اس سے مانگو. یہ کہ وہ نیک کی سنتا ہے. نبیوں کو ایڑیاں رگڑوائی ہیں اس نے کہ نہیں رگڑوائیں؟ کتنے سال مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ زکریا علیہ السلام نے کتنا اپنے سر کا واسطہ دیا. واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کی مشعل میرے سر میں جا کے چمکی. انی وہن العظم منی، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں. وہ کھوکھلی ہڈیوں کا واسطہ دے رہے ہیں، سفید بالوں کا واسطہ دے رہے ہیں. ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں. جان بوجھ کے ایڑیاں رگڑوائی ہیں یہ کانسیپٹ ختم کرنے کے لیے کہ نیک جس کی فوراً سن لے وہ نیک ہوتا ہے. اور ابلیس کے منہ سے نکلی اور اس نے قبول کر لی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اور بندے کے درمیان گناہ حائل نہیں ہوتا. ایک ہی دفعہ اس نے کہا نا رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. وہ وظیفہ کروایا اس سے. جو ابلیس کی سن لیتا ہے، جس نے ابھی ابھی تازہ بغاوت کی ہے، اس کے بارے میں تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہماری نہیں سنتا؟ تم ابلیس سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتے ہو. تمہیں مس گائیڈ کیا گیا، اللہ سے دور کیا گیا جان بوجھ کے، تاکہ تم ان کے پاس آؤ اور پوپزم شروع ہو، ان کی دکان چمکے. اچھا بھلا کھانا پکایا، قرآن پڑھ رہے بچے، مولوی صاحب آئیں گے تو دعا کریں گے کسی نے کھانا نہیں بھائی اس کو. جان بوجھ کے ہم نے ایک پیشہ کریٹ کیا ہے لوگوں کو مس گائیڈ کر کے. جو بھی ضرورت ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے تو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں. نماز بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں، رابطہ رکھیں گے تو نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. بچہ اسکول نہ جائے تو بھی روٹی ماں کے پاس ہی کھاتا ہے، وہ دوسروں کے گھر نہیں چلا جاتا. ہم گناہگار ہوں تب بھی بندے اسی کے، اس کے سوا ہے جو کوئی نہیں. بات جو لا سے شروع ہوئی ہے کوئی نہیں. جن کے پاس تم جاتے ہو وہ بھی اسی سے مانگتے. اورنگزیب کی کسی نے کسی معاملے میں مدد کی تھی، جب یہ کسی مہم پر تھا تو اس نے اسے کہا کہ کبھی آنا میرے پاس، تو کوئی حاجت ہوئی تو یاد کر لینا ہمیں. تو وہ بندہ آیا، آ کے اس نے کہا کہ مجھے اس طرح سے کہا تھا. تو حاجب نے چھوڑ دیا، گیا جا کے دیکھا اورنگزیب جو ہے وہ
مصلی پہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا اور مانگ رہا تھا ہاتھ اٹھا کے. اسے اس حال میں دیکھ کر اس کو جھرجھری آ گئی اس غریب کو. وہ پلٹا اور جانے لگا تو حاجب نے کہا بھائی اتنی جلدی؟ اس نے کہا بس میرا کام ہو گیا. نکلا وہاں سے، اس نے حاجب نے جا کے بتایا کہ جی وہ بندہ آیا تھا آپ سے ملنے. کہاں ہے وہ؟ لے کے آؤ اسے. اب وہ نکلا ڈھونڈ ڈانڈ کے شہر سے اس کو لے کر آیا. اس نے کہا کیا بات ہے، مجھے ملے بغیر ہی چلے گئے، آئے کیوں تھے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس آیا تھا اپنے کام سے، میں نے آپ کو مانگتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا جس سے یہ مانگ رہے میں نہیں مانگ سکتا، ان کو دیتا مجھے کیوں نہیں دے گا. بس مجھے وہ در پتہ چل گیا جہاں سے آپ کو بھی ملتا ہے، بس اتنی ساری بات. وہ خاتون تھیں، نماز نہیں پڑھتی تھی یا کبھی کبھار پڑھا کرتی تھی، کسی کے گھر گئیں. وہ خاتون نمازی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اذان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو بیٹھ میں نماز پڑھ لوں. اب وہ جو جملہ تھا نا وہ ان کو کلک کر گیا، تو بیٹھ میں نماز پڑھ لوں. کیوں؟ یہ مسلمان ہے میں مسلمان نہیں ہوں. یہ کیا ہوا تو بیٹھ میں نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے بھی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر کبھی چھوڑی ہی نہیں. یعنی انسان بھی عجیب مشین ہے کہ سالوں کے حساب سے خطبے سنتا رہے گا تو بالکل کوئی اثر نہیں ہوگا، اگر اثر ہوگا تو ایک جملہ اس کو پکڑ کے سیدھا کر دے. فضیل ابن عیاض کے بارے میں، ڈاکو تھے بڑے مشہور، حاجیوں کو بھی لوٹ لیتے تھے. تو بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے کوئی قرات کرنے والا تلاوت کرتا ہوا گزر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. وقت آ نہیں گیا کہ ایمان والوں کے دل جھک جائیں اور حق کو قبول کر لیں. بس ایک آیت ہی تھی، پلٹ کے رکھ دیا اس نے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں تک ان کا لوٹا ہوا مال واپس پہنچایا اور پھر بہت بڑے فقیہ بنے. اس لیے کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا اس کو نماز پڑھتے ہوئے اور اتنا عرصہ ہو گیا اس کو درس سنتے ہوئے اور یہ کبھی نہیں سدھرے گا. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ سیپ جو ہوتی ہے بس ایک قطرہ ہی اس کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ موتی بن جاتا ہے. اسی طرح انسان کے معاملے میں اللہ بھی جب تک اس کی آخری سانس نہ نکلے مایوس نہیں ہوتا. فرعون کی طرف بھیجا اللہ پاک نے تو یہی کہہ کر بھیجا کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، قولا لہ قولا لینا. ہمارے ہاں تو نیک آدمی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ سب کو گالیاں دے ممبر پر بیٹھ کر، کپڑے اتارے سب کے، اور پھر یہ کہتا کہ ہدایت نہیں ہوتی لوگوں کو. انسان بڑی کریٹیکل مشین بنائی اللہ پاک نے، اس سے زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ مخلوق نہیں ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور انسان بنا رہا ہے، اللہ پاک کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. یہ اس کی مخلوق آگے تخلیقات کر رہی ہے. شیر جیسی مخلوق کو ابھی تک تکے بنانا نہیں آیا، حالانکہ جنگل کا بادشاہ ہے. اور آپ نے کیا سے کیا بنا دیا، زمین کی حدوں سے نکل گئے. آپ کہاں جا کے آپ کیا کیا لے کر آ رہے ہیں خبریں اس کائنات کی وسعت کی، رب کی مشہوری کی، کہ ہم جو اس گولے کے اندر ہی رب کی بادشاہی سمجھتے تھے کہاں تک ہے اس کی. انسان کے اندر کیسے کام کرتا ہے، ڈی این اے کیا ہے، جینز کیا ہے، فنگر پرنٹس کیا کرتے ہیں، یہ ساری خبریں کون دے رہا؟ اللہ کی مخلوق. کتنی خوشی ہوتی ہوگی اسے. تو یہ مشین جو ہے یہ ٹھیک ہونے پہ آئے تو بڑی اوپری سی ہے. اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو بات نرمی سے کرنا اس کے ساتھ. قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، شاید نصیحت پکڑ لے. یعنی اگر نہیں بھی پکڑتا تو تمہارا رویہ اس کا سبب نہ بنے. ہارون رشید کے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے شروع کر دی سنانی. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب صبر کر، پہلے تبلیغ کرنا سیکھ پھر اس کے بعد یہ کام کرنا. اللہ پاک نے تم سے زیادہ نیک دو بندوں کو مجھ سے زیادہ بدکار بندے کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. یعنی موسیٰ اور ہارون دو نبی ہیں،
اور دعوی خدائی کرنے والے فرعون کے پاس بھیجے، اور یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی ماں بہن ایک کر دینا اس کو. کہا وہ بادشاہ ہے، وہ نرمی کی بات سننے کا عادی ہے. تو جیسی دیکھنا اگر اسکرو والا سوراخ ہے تو وہاں اسکرو والا پیچ ہی لگے گا. تو جس قسم کی وہ بات سننا چاہتا ہے اس قسم کی بات کرنا. تو اللہ کے بندوں کو بھی اگر شریک کر لو گے تو اللہ کو کوئی اس سے خوشی نہیں ہوگی، غضب ہی بھڑکے گا اس کو. بلکہ وہ جو بندے ہیں نیک، قیامت کے دن ان کو بھی بڑا غصہ آئے گا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. جس دن بندے اکٹھے کیے جائیں گے، حشر بپا ہوگا، تو وہ اللہ والے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء، عدو کی جمع ہے، دشمن ہو جائیں گے ان کے. یار ہم نے تو نیکی کی تھی کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اب تمہاری وجہ سے ہم پر بھی مقدمہ چلے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا نا. یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اللہ پاک جانتا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن یہ عدالتی کارروائی ہے، جج کو معلوم بھی ہو کہ اس بندے نے قتل کیا یا نہیں کیا. فیصلہ ہمیشہ ایویڈنس پہ ہوتا ہے، وہ عدالت ہے. علم پہ فیصلے اللہ نے کرنے ہوتے تو ہمیں پیدا ہی کیوں کرتا؟ وہ جانتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا کہ ہم عمل کریں تاکہ ثابت ہو کہ اس نے جو جانا تھا وہ ٹھیک جانا تھا، تم نے ویسا ہی کیا ہے. تو ان سے بھی جب ان سے پوچھا جائے گا تم نے کہا تھا کہ میں داتا ہوں، میں دیتا ہوں، میرے پاس آیا کرو، تو دمڑیاں والی سرکار بھی کان پکڑ کر کھڑی ہوگی وہاں اور اس بندے کے خلاف ہوگی. یار ہم نے تو محنت کی تھی بغیر حساب کتاب، جو تم نے ہمیں کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا، پیچھے کیا کرتے رو کہیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اللہ اگر میں نے کہیں لکھ کر کہا کہ بکرا لا کے یہاں ذبح کرو تو یہ دکھائیں کتاب میں نے کہاں لکھا ہے. میں ان کے کیے پہ کیوں پکڑا جاؤں؟ میں نے تو نہیں کہا. تو اگر کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیں گے تو میں اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دوں گا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے ان کی مہمانی کے لیے. پھر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ گھاٹے کے عمل کرنے والا کون ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی محنت، سعی، کوشش غلط جگہ پہ چلی گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا، اس پر قیامت یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں. یہ دورہ عذاب ہے. آپ کے پیسے اگر غلط نمبر پہ، آپ نے اپنے موبائل میں بیلنس ڈالنا ہے اور نمبر جو ہے وہ غلط فیڈ کر دیا آپ نے، پیسے کسی دوسرے کے پاس چلے گئے، تو آپ کتنی منتیں کرتے ہو یار غلطی سے یار تیرے نمبر پہ چلیں گے، پلیز وہ مجھے واپس کر دے. ایک صاحب ہیں انہوں نے کو 3 دفعہ پیسے ڈال دیے دبئی سے میرے اس پہ موبائل پہ، تو تھا ان کا 056، وہ 055 مار کے میرے نمبر پہ پیسے ڈال دیتے اور پھر منت کرتے ہو مجھے بھیج دیں واپس. میں نے کہا یار تم کرتے کیا ہو؟ آئندہ اگر آج میں واپس نہیں کروں گی. 3 بار میں نے کہا تمہیں اب تمہارا موبائل ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ 056 ہے اور تم 055 پہ ڈال دیتے ہو. تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بیلنس بھی کوئی 10 درہم کا ہوتا تھا، اتنا زیادہ نہیں ڈالتا تھا وہ. تو جس نے ملینز لگا دیے ہوں، غلط جگہ پہ بیلنس ڈال دیا ہو، اب وہ بکرے واپس تو نہیں کریں گے نا باوے، اس لیے کہ باوے کہیں گے میرے پاس تو ہے کوئی نہیں. تو بکرے دیے ہوئے ہیں. دیکھیں کسی جگہ لے جا کر جانور ذبح کرنا، یہ اس جگہ کو عزت دینا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر اس کو ذبح کریں، کہیں بھی جا کے جہاں غریب مسکین آپ کو ملے، شراب خانے کے بعد بھی اب اگر بھوکے بیٹھے ہوئے نا تو وہاں بھی جا کے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تقسیم کرنا کوئی مسئلہ نہیں، لے جا کر زندہ کی جان لینی اس جگہ، وہ قربان گاہ بنا لینا. قربان گاہ اس زمین پر ایک ہی ہے.
جہاں نبی نے لے جا کر مدینے سے لے جا کر ذبح کی ہے، بس ایک ہی قربان گاہ ہے، ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جہاں جا کے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جگہ چنی ہے خالق نے، اور اس جانور کو اعزاز دیا ہے کہ جن کو قلادہ ڈال دیا گیا ہے عمرے کا، جن جانوروں کو، ان کا بھی احترام کرو، وہ میرے گھر آ رہے ہیں، وہ میرے نام پر مختص ہو گئے، اور اس لیے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جس کو تم نے ذبح کیا استحان پر، کسی بت پر، کسی قبر پر، قبر بھی بت ہوتی ہے، بس لیٹا ہوتا ہے، وہاں لے جا کے ذبح کیا، ذبح کرنے سے وہ حرام ہو گیا ہے، چاہے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر گئے پورا قرآن پڑھ دیا آپ نے، اس جگہ لے جا کر جان لیا آپ نے، اس کی، اس کو قربان گاہ قرار دیا ہے، اس وجہ سے حرام ہو گئے۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑے مسائل ہیں عقائد کے، حالانکہ عقیدہ پاسپورٹ ہے اور یہ اعمال سارے ویزا ہیں۔ پاسپورٹ جعلی ثابت ہو تو ویزے اصلی بھی نقلی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان نہ ہوا تو پہاڑوں کے برابر بھی اعمال ہوئے تو وہ کوئی کام نہیں آئیں گے، ایمان ہوا تو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو بچت ہو جائے گی۔ یہ معمولی لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں، ان حرکتوں کو۔ جو یہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے جو بھی لگایا، جہاں بھی بڑے بڑے لوگ پیسے لگاتے ہیں وہاں پہ، خوش دلی سے دیتے ہیں، یعنی خود جا کے لٹتے ہیں، اسمدے بھی لٹاتے ہیں مجاوروں کے ہاتھوں، پیسہ بھی لٹاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک آدمی غلط منزل کی طرف جائے، جتنی سپیڈ مارے گا اتنا زیادہ ہی بھٹکے گا نا، زیادہ دور جائے گا اپنی منزل سے۔ اسی طرح ایک آدمی غلط جگہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، جتنا زیادہ خرچے گا اپنا خسارہ کرے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت انفاق فی سبیل اللہ کر لیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا بھی انکار کر دیا، ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے یہ زندگی کے دو فیز ہیں، ایک یہ پہلا فیز ہے، ایک لائف آفٹر ڈیتھ، ہم جب بننے کے بعد اٹھیں گے تو وہ سیکنڈ فیز ہے، اور وہ فائنل فیز ہے۔ اس زندگی کو یہ بندہ جو اللہ نے بنایا، کیا سمجھتے ہیں کہ مٹنے والی چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بڑی اہم مخلوق ہے۔ وہ اقبال نے یہی تو کہا ہے کہ وہ دانے کو نہیں مٹنے دیتا، تم دبا آتے ہو نا اس کو، بندے کو بھی تم دبا آتے ہو۔ کہا وہ جو دانے کو زمین میں نہیں مٹنے دیتا، بندے کو بھی نہیں مٹنے دے گا، بے فکر اور نکالے گا اسے۔ اللہ پاک نے بھی بار بار کھیتی کی مثال کیوں دی ہے زندگی کے لیے؟ اسی لیے کہ دبا کے تم مایوس مت ہو جاؤ۔ اس طرح فرمایا اے ایمان والو، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر قبر والوں سے مایوس ہو جاتا ہے کہ گئے جی، مر گئے، کھپ گئے، ہڈیاں بن گئے، اب نہیں اٹھیں گے۔ کہا ایسے مت کرو، مومن کو یہ امید ہوتی ہے اٹھیں گے، یہ بھی اٹھیں گے، ہم بھی اٹھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔